بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا۔ درمیان میں تفسیر جلالین پڑھانے کی وجہ سے موقوف ہو گیا تھا، تو الحمدللہ تفسیر جلالین کا پہلا پارہ جو تھا ہمارا وہ پورا ہو گیا۔ تو اگر کوئی احباب اس کو دیکھنا چاہے تو مکمل ویڈیوز کی موجود ہیں ہمارے چینل پر، اور وہاں پر جا کر آپ پلے لسٹ کے اندر دیکھیں گے تو وہ ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو آج سے ہم اصول شاشی پڑھیں گے، تو اس کو بھی آگے کر لیں تھوڑا سا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر جلالین کا دوسرا پارہ بھی پڑھتے رہیں گے۔ تو اصول شاشی کے اندر ہم نے جو ہے وہ حروف کا بحث شروع کیا تھا۔ اس کے اندر ہم نے ایک حرف پڑھا تھا با کا، تو با کن کن معنی کے لیے آتا ہے تو وہ بھی آپ ریپیٹ کر لیجئے گا، جو با والا سبق تھا۔ تو آج سے انشاءاللہ تعالیٰ فا پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل الفاء للتعقیب مع الوصل، فا وصل کے ساتھ تعقیب کے لیے ہے، یعنی تعقیب کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے فوراً بعد دوسری چیز کا ہونا۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا واو کے اندر کہ جو امام شافعی ہیں وہ واو کو تعقیب کی معنی میں لیتے ہیں۔ تو وہاں پر مثال آئی تھی قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک کی کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو وہاں پر جو واو آ رہا تھا، امام شافعی علیہ رحمہ فرما رہے تھے کہ یہاں پر واو یہ تاکید کے لیے ہے، اور یعنی چہرہ دھونے کے فوراً بعد پھر جو ہے وہ بازو کو دھونا ہے، پھر فوراً بعد مسح کرنا ہے، پھر مسح کرنے کے فوراً بعد پاؤں کو دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے نزدیک ترتیب واجب ہے، ترتیب فرض ہے۔ ہمارے نزدیک وضو ترتیب سے کرنا یہ فرض، یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ تو وہ واو کو تعقیب کی معنی میں لیتے ہیں، تو تعقیب کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کے فوراً بعد دوسری چیز کا ہونا۔ تو کہتے ہیں فا وصل کے ساتھ تعقیب کے لیے ہے، یعنی جو ہے وہ ایک چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی اور اس کے بعد دوسری چیز ہوگی۔ اس کی مثالیں جب پڑھیں گے تو مزید اس کی معنی واضح ہوگی۔ کہتے ہیں وَلِهَذَا تَسْتَعْمِلُ فِي الْأَجْزِيَّةِ لِمَا أَنَّهَا تَتَعَقَّبُ الشَّرْطَ۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ فا تستعملو کے اندر جو یہ ضمیر ہے اس کا مرجع ہے فا، اسی وجہ سے فا جزاؤں کے اندر استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ امر کی جزا ہو چاہے وہ ان شرط کی جزا ہو، تو جو جزا ہوتی ہے اس پر فا آتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فا اسی وجہ سے جزاؤں میں آتی ہے، کیونکہ وہ جزا شرط کے فوراً بعد آتی ہے، لأنہا کیونکہ وہ جزائیں شرط کے فوراً بعد آتی ہیں۔ جیسے ہی شرط پائی گئی اور جزا پائی گئی تو شرط کے فوراً بعد جزا پائی جائے گی۔ ان دخلت الدار فانت طالق، یہ ہم نے مثال پڑھی ہے کہ اگر تم گھر میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق ہے، تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوگی اس کے فوراً بعد اسے طلاق ہو جائے گی۔ تو تعقیب کا یہی مطلب ہے کہ ایک چیز کے فوراً بعد دوسری چیز کا ہونا۔ کہتے ہیں قال اصحابنا رحمهم اللہ اذا قال بعت منك هذا العبد بألف فقال الآخر فهو حر، ہمارے اصحاب نے کہا یعنی ہمارے احناف نے کہا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب بائی نے کہا کہ میں یہ میں یہ غلام تمہیں 1000 کے بدلے بیچتا ہوں۔ ایک بائع تھا دوسرا مشتری تھا، تو بائع نے مشتری کو کہا کہ یہ غلام میں تمہیں 1000 کے عوض بیچتا ہوں۔ فقال الآخر، تو مشتری نے کہا، دوسرے نے کہا کہ فَوَحُرٌ، تو وہ آزاد ہیں۔ تو اب فا استعمال کی گئی ہے، تو فا
تاکید کے لیے آتی ہے تو کہتے ہیں یکون ذالک قبولا للبیع اقتداء، اقتداء کے طور پر اب یہ اس کا قول بے کو قبول کرنے والا ہوگا، یعنی وہ جو اس نے کہا ہے فہو حر، تو فہو حر کہنے کی وجہ سے گویا کہ اس نے بے کو قبول کیا ہے، بائع نے ایجاب کیا تھا کہ یہ چیز میں تمہیں بیچ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ تو وہ آزاد ہے، تو گویا کہ اس نے قبول کر لیا، تو جیسے ہی اس نے قبول کیا تو اب وہ غلام کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فَيَثْبُتُ الْعِتْقُ مِنْهُ عَقِبَ الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ وَهُوَ حُرٌّ أَوْ هُوَ حُرٌّ، تو اس سے بے کے فوراً بعد عتق ثابت ہو جائے گا۔ عتق کا مطلب ہے آزاد ہونا، یعنی غلام کا آزاد ہونا فوراً بعد پایا جائے گا، یعنی اگر وہ ثمن ادا کر دیں اور وہ قبضہ کر لے تو اس کے فوراً بعد کیا ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، برخلاف اس کے کہ اگر وہ کہے کہ بہو حر، اس نے کہا کہ بائے نے کہا کہ میں یہ غلام تمہیں بیچتا ہوں آزاد درہم کے بدلے میں، اور وہ جواب میں کہے کہ وہ حر اور وہ آزاد ہے، یا کہیں ہوا حر وہ آزاد ہے، یعنی واؤ کے ساتھ کہے یا بغیر فا اور بغیر واؤ کے کہے، تو کیا ہوگا، اس وقت وہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَدًّا لِلْبَيْعِ، تو یہ بے کے لیے رد ہوگا، یعنی وہ ایجاب کے لیے یہ قبول نہیں ہوگا، تو اب یہ بے نہیں شمار ہوگی۔ تو بے نہیں ہوئی تو اب وہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، تو یہ فا کا بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہی فا ہوگی تو فا ایک چیز کے بعد فوراً دوسری چیز ہوگی، تو جیسے ہی اس نے وہ کال کہا اس کال کے بعد اس نے فا استعمال کی تو گویا کہ بے کے فوراً بعد وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ انظُرْ إِلَى هَذَا الثَّوْبِ أَيَكْفِينِي قَمِيصًا فَنَظَرَ فَقَالَ نَعَمْ، جب کسی بندے نے درزی کو کہا، خیاط کا مطلب ہے کپڑے سینے والا، ٹھیک ہے، یعنی درزی، اگر کسی بندے نے کپڑے سینے والے کو کہا یعنی درزی کو کہا اس کپڑے کی طرف نظر کرو، انظر الی ھذا الثوب، اس کپڑے کی طرف نظر کرو، یعنی اس کپڑے کو دیکھو، کیا یہ کپڑا قمیص کے لیے کافی ہے یا نہیں، ایکفینی قمیصاً، کہ کیا یہ کپڑا مجھے قمیص کے طور پر کافی ہے، یعنی اس کپڑے سے قمیص بن جائے گی، تو جو درجی تھا اس نے نظر کی، فنظر، اور نظر کر کے کہا جی بالکل، یعنی اس نے کہا، اس نے تصدیق کی کہ اس کپڑے سے قمیص بن جائے گی۔ فقال صاحب الصوت فقطعه فقطعه، تو کپڑے والے شخص نے کہا، یعنی جس کا کپڑا تھا، یعنی جو کپڑے کا مالک تھا، اس نے کہا تو اسے کاٹو، فقطعه، فا آئی ہے اور یہ امر کا صیغہ ہے، فقطعه تو اس کپڑے کو تم کاٹو، فقطعه یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو اب اس درزی نے اس کپڑے کو کیا کیا، کاٹا۔ فَإِذَا هُوَ لَا يَكْفِيهِ، تو وہ کپڑا اس کو کافی نہیں تھا، یعنی اس کپڑے سے اس کی قمیص نہ بن سکی، تو کہتے ہیں کان الخیاط ضامنا، تو جو درزی ہے وہ ضامن ہوگا، یعنی اب وہ اس کپڑے کا ضمان بھرے گا، جتنا وہ کپڑا تھا ویسا کپڑا، اتنا کپڑا وہ صاحب صوب بندے کو، جس کا کپڑا تھا، اس کو ضمان کے طور پر بھر کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کاٹنے کا قول کیا ہے وہ تب کیا ہے جب اس نے کفایت کا قول کیا، درزی نے، اگر وہ کفایت کا قول نہ کرتا تو وہ کاٹنے کا حکم نہ دیتا کہ تم اس کو کاٹو، کیونکہ اس کی قمیص بننی نہیں تھی تو وہ اپنا کپڑا خراب کیوں کروائے گا۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْقَطْعِ عَقِبَ الْكِفَایَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ اقْطَعْهُ،
کیونکہ اس نے اس درزی کو کاٹنے کا حکم کفایت کے بعد کہا ہے، کہ اس نے کہا نا کہ یہ کپڑا تمہیں کافی ہوگا، تمہیں تمہاری قمیص بن جائے گی، تو اس کفایت کے فوراً بعد اس نے فا کے ساتھ، فا تاکید والے کے ساتھ اس کو کاٹنے کا حکم دیا، تو اب وہ اس کا ضامن ہوگا، بخلاف اس کے کہ اگر وہ کہتا اقطع ہو، اس کو کاٹو، فا کے بغیر کہتا، یا پھر کہتا او وقتا ہو، واو کے ساتھ کہتا فقتا ہو، تو اگر وہ کاٹتا تو فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ، تو إِنَّهُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا، تو وہ جو درزی ہے تو وہ ضامن نہ ہوتا، کیونکہ وہاں پر تعقیب والی معنی نہیں پائی جا رہی، وہاں پر فا کا استعمال نہیں پایا جا رہا، تو جہاں پر تعقیب ہوگی وہاں پر وہ جملہ اس کے فوراً بعد ہوگا، تو چونکہ کفایت کے فوراً بعد وہ کہہ رہا تھا فقطع ہو، اس کو کاٹو، تو اب گویا کہ وہ جو کفایت ہے، کفایت کی وجہ سے اس نے کہا ہے، تو لہذا تعقیب کے لیے استعمال ہوا ہے تو پھر وہ ضامن ہوگا، اور اگر تعقیب کے بغیر استعمال ہوا ہے، واو کے ساتھ ہوا ہے یا بغیر واو کے ساتھ، اقطع اس نے کہا ہے اور درزی نے کاٹا ہے، تو اب درزی ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر اجارے کا عموم ہے، اس کے اندر تاکید نہیں ہے، تقیید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے یہ؟ جی استاد۔ تاکید والی معنی اور بغیر تاکید والی، تو آگے یہ مثالیں ہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ فَاقْطَعْهُ، اگر کسی بندے نے کسی کو کہا کہ یہ کپڑا میں تمہیں 10 درہموں کے بدلے بیچتا ہوں، میں یہ کپڑا تجھے 10 درہموں کے بدلے بیچتا ہوں، فَاقْطَعْهُ، تو تم اسے کاٹو، فَقَطَعَهُ، تو اس نے اگر کاٹ دیا، تو وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، اور اس نے کوئی چیز بھی نہیں کہی، تو کان البیع تامن، تو بے تام ہوگی، جس طرح غلام والے مسئلے میں تھا فا ہوا حر، فا تاکید کے لیے استعمال ہو رہی تھی، تو اسی طرح یہاں پر یہ چیز ہوگی کہ اس نے کہا کہ یہ کپڑا میں تمہیں بیچتا ہوں، تو تم اسے کاٹو، تو اب وہ بندہ کاٹ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بے کو، اس ایجاب کو قبول کر رہا ہے، تو یہ ایجاب قبول ہوگا، اور اس کی بے جو ہوگی وہ تام ہو جائے گی، اور اس پر ثمن دینا لازم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ إِن دَخَلْتِ هَٰذِهِ الدَّارَ فَهَٰذِهِ الدَّارَ فَأَنتِ طَالِقٌ، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم اس گھر میں داخل ہوئی، پھر اس گھر میں داخل ہوئی، تو تمہیں طلاق ہے، یعنی دو گھر تھے، شوہر نے کہا کہ تم اس گھر میں داخل ہو کر پھر اس گھر میں داخل ہوئی، یعنی اس گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد تم اس گھر میں داخل ہوئی، تو تمہیں طلاق ہے، تو معلوم ہوا کہ جو دوسرے گھر میں داخل ہونے کی شرط ہے وہ پہلے گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد ہے، کہ پہلے گھر میں داخل ہو کر فوراً بعد دوسرے گھر میں داخل ہونا۔ ٹھیک ہے، تو یہی کہتے ہیں فشرط دخول ثانیت عقیب دخول الاولی متصلا بھی، تو دوسرے گھر میں داخل ہونا یہ شرط ہے پہلے گھر میں داخل ہونے کے بعد، متصلاً داخل ہونے کے بعد، یعنی پہلے گھر میں داخل ہوئی، پہلے گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد دوسرے گھر میں داخل ہوئی، تو اب طلاق ہوگی، یعنی جو دوسرے گھر میں داخل ہونے کی شرط ہے وہ پہلے گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد ہے، اگر وہ پہلے گھر میں داخل ہوئی ہے اور اس گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد وہ دوسرے گھر میں داخل نہیں ہوتی، تو طلاق نہیں ہوگی۔
اور اگر وہ ایک گھر میں ہی داخل ہوئی ہے دوسرے گھر میں داخل ہی نہیں ہوئی تو بھی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر شرط مفقود ہے۔ پہلے گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد اس نے دوسرے گھر میں داخل ہونا ہے، کیونکہ یہاں پر فا تاکید کے لیے ہے، اور تاکید کا مطلب ہوتا ہے ایک کام کے، ایک چیز کے فوراً بعد دوسرا کام، دوسری چیز کرنا۔ تو حتی لو دخلت، دخلت ثانیتا، اگر دخلت ثانیتا اولا، اگر وہ عورت دوسرے گھر میں پہلے داخل ہوئی، او آخرن، یا پہلے گھر میں پہلے داخل ہوئی اور دوسرے گھر میں دیر سے داخل ہوئی، بعد میں داخل ہوئی، لاکنہ بعدہ، لاکنہ بعد مدت، لیکن وہ دوسرے گھر میں ایک مدت کے ساتھ، ایک مدت کے بعد داخل ہوئی، پہلے گھر کے اندر داخل ہوئی، پھر جو ہے وہ ایک دو دن کے بعد پھر دوسرے گھر میں داخل ہوئی، تو لا یقع الطلاق کو، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ فا تاکید کے لیے یہ کام فوراً بعد کرنا ہوتا ہے، اگر فوراً بعد نہیں کیا تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ شرط تھا ایک گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد دوسرے گھر میں داخل ہونا، تو یہ شرط مفقود ہے، تو طلاق نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ فا جو ہوتی ہے وہ تاکید کی معنی کے لیے ہوتی ہے، تو یہ اس کی پہلی معنی تھی، اس کی یہ ایک معنی تھی، یہ سمجھ آ گیا تو پھر آگے چلیں۔ جی استاد جی، ایک بار یہ اس کا وضاحت کریں آپ، وہ اردو میں ایسے کیسے کہیں گے مثال کے طور پر؟ اردو میں یہی کہیں گے نا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی، پھر اس میں داخل ہوئی، پھر ہوئی یا تو یعنی داخل ہوئی؟ پھر، جی صحیح ہے۔ یعنی پھر کے ساتھ ایک اور لفظ کہنا ہے کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہونے کے پھر فوراً بعد دوسرے گھر میں داخل ہوئی، تو اردو کے اندر تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، کیونکہ عربی زبان ایک وسیع المعنی زبان ہے، تو ایک ایک لفظ کی زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اردو کے اندر جو ہے وہ ایسا کلمہ کہنا پڑے گا۔ اگر تم اس گھر میں داخل ہوئی پھر فوراً اس دوسرے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ جی یا اسی طرح جو پیچھے کپڑا کاٹنے والا تھا، جی جی وہ جو درزی نے کپڑا دیا تو اس نے کہا، کدھر گیا ہے وہ، وَإِذَا قَالَ لِخِيَّاتِ النَّظْرُ إِلَى یاد هَذَا کیا؟ فَنَظَرَ فَقَالَ نَعْمْ، تو پھر اس نے کہا فَقْطَعَهُ، تو فَقَطَعَهُ، اس نے کاٹا۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ پھر اس کو کہنا ہے کہ پھر ابھی کاٹ کپڑا، یا جی جی، اس نے کہا کہ کیا یہ میرا کپڑا، اس کپڑے کی طرف دیکھو، کیا یہ کپڑا قمیص کے لیے میرے لیے کافی ہوگا؟ تو اس درزی نے نظر کی اور کہا کہ ہاں بالکل یہ کپڑا کافی ہوگا، تو کپڑے والے بندے نے کہا تو اب اسے کاٹو۔ تو جو تو اب اس جملے کا، ہیں نا، جملوں کے اعتبار سے اردو کے اندر مختلف ہوتا رہے گا جی ترجمہ، جی کیونکہ جی جی یہاں جی۔ پر امر ہے تو امر والا ترجمہ دوسرا ہوگا۔ تو اگر وہ یہ نہ کہ جو صرف تو کہہ دے کہ اس کو کاٹ لو، تو جی تو پھر اس کا ضامن وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے بولنا جی تھا جی پھر اب کاٹو، یہ بولنا ہے نا؟ جی جی، جی جزاک اللہ۔ تو یہ فا کی پہلی معنی تھی، فا تاکید کے لیے ہوتی ہے، یعنی ایک کام کے فوراً بعد دوسرا کام کا ہونا۔ اب فا کی دوسری معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ الْفَاءُ لِبَيَانِ الْعِلَّةِ، اور کبھی کبھار قد یہ تقلیل کے لیے آئی ہے۔ قد کے دو استعمال ہوتے ہیں، قد کبھی فعل ماضی پر داخل ہوتی ہے، کبھی فعل مضارع پر داخل ہوتی ہے۔ اگر قد فعل ماضی پر داخل ہو تو پھر قد کا معنی تحقیق والا ہوتا ہے، کہ تحقیق کیا اس ایک مرد نے کام، تحقیق اس نے مارا۔ اور لیکن جب قد فعل ماضی پر مضارع پر داخل ہو تو پھر یہ تقلیل کا فائدہ دیتی ہے، یعنی کبھی کبھار۔ تو اس کا ترجمہ بھی یہی ہوگا کہ قد یکون الفاء لبیان العلت، کبھی کبھار فا علت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی پہلے تو فا کی معنی کیا ہے؟ تاکید کے لیے اس کی معنی آتی ہے، لیکن کبھی کبھار یہ علت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔
جیسے اس کی مثال دیتے ہیں، مثال ہو اذا قال لعبدہ، کہ تم، اس کی مثال یہ ہے کہ جب آقا نے اپنے غلام کو کہا عد الیہ الفا فانت حر، آقا نے اپنے غلام کو کہا کہ تم مجھے 1000 درہم دو، تم مجھے ادا کرو 1000، 1000 سے مراد ہے 1000 درہم، تم مجھے ادا کرو 1000 درہم، تو فانت حر، تو آزاد ہے۔ تو اب یہاں پر فا علت کے لیے آئی ہے، یعنی وہ جو آزادی ہوگی وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ 1000 درہم ادا کرنے کے ساتھ ہوگی، لیکن وہ غلام فی الحال آزاد ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر 1000 درہم قرضہ ہوگا، کیونکہ علت آزادی ہے۔ آزادی کی علت کیا ہے؟ پیسے، علت اور معلول، ایک چیز علت ہے دوسری چیز معلول ہے، تو جیسے ہی علت ہوگی تو ایک چیز کی علت دوسری چیز ہے، تو لہذا اس کے پیسے ادا کرنا اس کے آزاد ہونے کے لیے علت ہے، تو وہ آزاد تو فی الحال ہو جائے گا، لیکن چونکہ علت ہونے کی وجہ سے وہ پیسے ادا کرنا اس کے ذمے ہے، تو اب وہ قرضہ ہو جائے گا اور پھر وہ بعد میں ادا کرے گا۔ کہتے ہیں کان العبد حرن فی الحال، تو بندہ فی الحال آزاد ہو جائے گا، لیکن اگرچہ اس نے کوئی چیز ادا نہ کی، وَإِن لَّمْ يُعَدِّ شَيْئًا، اس حال میں کہ اگر اس نے کوئی چیز ادا نہ کی پھر بھی وہ آزاد ہو جائے گا فی الحال۔ آگے کہتے ہیں ولو قال للحربی، اگر کسی مسلمان نے حربی کو کہا انزل فانت آمن، تم نیچے اتر، کسی مسلمان نے حربی کافر کو کہا تم نیچے اترو، تو تم امن والا ہے، یعنی تم امن والا ہے، تو کان آمنا وَإِن لَّمْ يَنزِلْ، اگرچہ وہ نہ اترا پھر بھی وہ امن والا ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو فا ہے وہ علت کے لیے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے بھی امن والا ہوگا، اب وہ، یعنی یہ جب بھی اترے گا یہ امن والا ہوگا، یعنی وہ اوپر ہی ہے تو پھر بھی یہ امن والا ہے۔ اس پر شاہ جی یہ شرط نہیں ہوگی جب اترے گا تو، کیونکہ یہ کہ نہیں نہیں شرط، انزل فانت آمن، نہیں نہیں شرط نہیں ہوگی، کیونکہ شرط کے لیے شرط ہے کہ حرف شرط کا ہونا، تو یہاں پر حرف شرط نہیں ہے، اس کی معنی نیچے، اس کی وضاحت نیچے حاشیے کے اندر کی بھی ہوئی ہے، یہ لأن فن، الفا دخلت علی العلت، کیونکہ جو فا ہے وہ علت پر داخل ہے، کیونکہ جو حریت ہوتی ہے وہ دائم ہوتی ہے، تو فیسیر متراخیا عن الاداء نظرا الی البقاء، تو بقا کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ جو غلام والی مثال کے اندر اس پر جو پیسے ادا کرنے تھے تو یہ تاخیر ہو جائے گی، متاخر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں فیسی ہو دخول الفا علیہ فصار مانا ادی الی الفن، تو اس کی معنی ہوگی مجھے 1000 درہم ادا کرو۔ اب نیچے یا یہ اوپر یہاں پر ہے، کہتے ہیں قیلم، اگر کہا جائے کہ لم لا یجوز ان یکون تقدیر ان ادیت فانت حر، یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان مقدر مانی جائے اور جملہ یوں مانا جائے کہ اگر تو نے ادا کیا 1000 درہم ادا کیا تو آزاد ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا، یعنی ان کو مقدر کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ کہتے ہیں فیسیر جوابا للامر، تو یہ جواب امر ہو جائے گا، یہاں جواب شرط ہو جائے گا، تو یہ تحقق الحریت علی المعنی علی الاداء، تو یہ ادا کرنے پر حریت موقوف ہو جائے گی کہ اگر وہ پیسے ادا کرے گا تو آزاد ہوگا، ٹھیک ہے، تو جی اس کے اندر کیا ہو جائے گی پھر تاکید کی معنی حاصل ہو جائے گی، اس کے اندر پھر علت کی معنی نہیں ہوگی، کہتے ہیں لے تحقق کے معنی تاکید، تاکید کی معنی کو ثابت کرنے کے لیے
یہ مانا جائے کہ ان شرطیہ کو مانا جائے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں فوجیبا ان بان الامر انما يستحق الجواب بتقدیر کلمت ان، کہ جو امر ہوتا ہے تو وہ جواب کا مستحق ہوتا ہے کلمہ ان کو پوشیدہ ماننے کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا تَجْعَلُ الْمَاضِي وَالْجُمْلَةُ الْإِسْمِ بِمَعنَى المستقبل، جو ان ہوتا ہے یہ زمانہ ماضی کو اور جملہ اسمیہ کو مستقبل کی معنی میں کر دیتا ہے، اذا کانت ظاہرتاً، جب یہ ظاہر ہو، یعنی جب ان پوشیدہ نہ ہو، جب ان معذوف نہ ہو، ان لکھی ذکر ہو، مذکور ہو۔ تو اما اذا کانت مقدرۃ فلا تجل بمعنى المستقبل، تو جب یہ محذوف ہوگا، مقدر ہوگا، تو یہ مستقبل کی معنی میں نہیں ہوگا۔ کہ اگر ہم کہیں کہ اگر تو ادا کرے گا، تو یہ امر ہے، تو امر کو مستقبل کے ساتھ خاص تب کریں گے جب ان معذوف ہو۔ تو چونکہ یہاں پر ان مذکور ہو، جب ان مذکور ہوگا تو جو امر ہوگا وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا کہ تم ادا کرو، جب تم ادا کرو گے، اگر تم ادا کرو گے تو تم آزاد ہو، اگر تم آزاد رم ادا کرو گے تو تم آزاد ہو، تو یہ کیا ہو جائے گا، مستقبل میں چلا جائے گا۔ اور امر جو ہوتا ہے وہ فی الحال تقاضا کرتا ہے، تو چونکہ وہاں پر امر ہے اور امر ہی کے اندر مانا رہے گی، کیونکہ اگر ہم ان کو معذوف مانے تو ان کو معذوف ماننا یہ امر کو مستقبل کے ساتھ خاص نہیں کرے گا، مستقبل والی معنی نہیں پائی جائے گی، اس لیے ہم جو ہے وہ ان کو معذوف نہیں مانیں گے۔ یہ ٹھیک، ماشاء اللہ استاد، جزاک اگر ان کو معذوف بھی مانے تو پھر بھی یہ معنی جو ہے وہ مستقبل والی نہیں ہوگی اور شرط والی معنی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب ہو گیا۔ تو یہ ہر چیز، ہر جملے کے اندر یہی جواب ہوگا کہ یہاں پر امر مان کر اس کو جواب اور جواب شرط کیوں نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جی جزاک چلیں آگے کہتے ہیں کہ وہ فل جامع، اور جامع صغیر کتاب کے اندر ہے کہ ما اذا قال امر امراتی بی یدک، امر امراتی بی، امر امراتی، یہ فعل نہیں ہے بلکہ یہ مضاف ہوگا۔ امر امراتی بی یادی کا فتل کہا، کسی بندے نے کسی شوہر نے کسی بندے کو کہا، ایک بندہ تھا جس کی شادی تھی، وہ شادی شدہ تھا، اس کی بیوی تھی، تو اس نے کسی دوسرے شخص کو کہا کہ اذا قال امر امرتی، میری بیوی کا معاملہ تمہارے ہاتھ ہے، امر امرتی بیادی کی، میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو اسے طلاق دے دے، فتلق، ہاں تو اسے طلاق دے، فطلقہا فی المجلس طلقت تطلیقتا باعنتا، تو اس نے اسی مجلس کے اندر طلاق دے دی اس کی بیوی کو، طلق کا فعل ماضی ہے، تو اس نے طلاق دے دی اسی مجلس کے اندر اس بیوی کو، تو طلقت تطلیقتا باعنتا، تو اسے ایک طلاق کے بائنا واقع ہو جائے گی، تو اسے اس بیوی کو ایک طلاق کے بائنا واقع ہو جائے گی۔ ولا یکون الثانی توکیلا بطلاق غیر الاول، تو جو دوسرا ہے، دوسرا جو شخص ہے وہ پہلے کے علاوہ طلاق کے ساتھ توکیل نہیں ہوگا، لا یکون ثانی، دوسرا یہ وکالت نہیں ہوگی، یعنی وہ دوسرا جو بندہ ہے وہ وکیل نہیں ہوگا پہلے کے علاوہ طلاق دینے کا۔ ولا یکون الثانی توکیلا بطلاق غیر الاول، تو وہ جو دوسرا بندہ ہے اس کو توکیل کرنے کی اجازت، اس کو آگے وکیل بنانے کی اجازت نہیں ہوگی
پہلے کے علاوہ طلاق دینے کے، کہ اگر اس نے، جو شوہر ہے اس شوہر نے آ، دوسرے بندے کو طلاق دینے کا جو ہے وہ وکیل بنایا کہ میری بیوی کو تم طلاق دے دے، میرا معاملہ تمہارے حوالے ہے، میری بیوی کا معاملہ تمہارے حوالے، تو اب جو دوسرا بندہ ہے وہ تیسرے بندے کو نہیں بنا سکتا کہ تو اس کی بیوی کا جو ہے وہ وکیل ہے، میں تمہیں وکالت سپرد کرتا ہوں کہ تم اس کی بیوی کو کیا دے دو، طلاق دے دو۔ تو یہ دوسرا بندہ تیسرے بندے کو وکیل نہیں کر سکتا، کیونکہ جو معاملہ ہے وہ بے یادی کے تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو فسار کا انہ کالا تلکھا، تو گویا کہ ایسا ہو جائے گا کہ اس نے، تو یہ ہو اس طرح ہو جائے گا کہ گویا کہ اس نے کہا کہ تلکھا، اسے طلاق دے دو، بسبب ان امرہا بیدک، بسبب اس کے کہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میری بیوی کا، میری بیوی کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اسے طلاق دے دو اس سبب سے کہ میری بیوی کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، جی چلیں آگے بھی اسی طلاق کے متعلق احکام ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔